الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جب پڑا وقت گلستان میں تو خون ہم نے دیا، جب پڑا وقت گلستان میں تو خون ہم نے دیا، جب بہار آئی تو کہتے ہیں تیرا کردار نہیں. سامعین محترم، علماء دیوبند اس گلدستے کا نام ہے جس نے ہر دور میں ہر میدان میں امتیازی حیثیت سے کام کیا ہے، چاہے وہ تدریس کا میدان ہو یا تصوف کا، امامت کا میدان ہو یا خطابت کا، مناظرے کا میدان ہو یا جہاد کا. غرض دین اسلام کے ہر میدان میں ایسا کام کیا کہ جس کی نظیر پیش کرنے سے دنیا قاصر ہے. آج میں تحریک پاکستان میں علماء دیوبند کے کردار پر چند باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا. سامعین محترم، 1830 میں جب انگریز پوری دنیا پر پنجے جمانے کے لیے مسلمانوں کے خلاف ایک ہو کر کے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہا تو اس وقت دیوبند کا سرخیل سید احمد شہید کی قیادت میں مسلمانوں نے جہاد کا علم بلند کر کے انگریز بر صغیر پاک و ہند سے بھاگنے پر مجبور ہو گیا. اور جب 1940 کو مرکزی مسلم لیگ کی مجلس عامہ نے لاہور کے تاریخ ساز اجتماع میں قرارداد پاکستان کی منظوری کی تو اس موقع پر علماء کے دو گروہ ہوئے. ایک گروہ مولانا اشرف علی تھانوی اور مولانا شبیر احمد عثمانی اور ان کے متبعین کا تھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ جداگانہ مملکت ہونی چاہیے جہاں خلافت اسلامیہ کا نفاذ ہو، اور یہ بات متحدہ ہندوستان میں ناممکن تھی. چنانچہ اس تصور کی تکمیل کے لیے یہ حضرات مرکزی مسلم لیگ میں شامل ہوئے اور کریا کریا بستی بستی جا کر مسلمانوں کو پاکستان کے حق میں ووٹ ڈالنے کا مشورہ دیا. اور تاریخ اس بات پر گواہ ہے، اپنے کیا غیروں کو بھی اس بات کا علم ہے کہ اگر یہ علماء نہ ہوتے تو سرحد میں کسی بھی طور پر مسلم کامیاب نہیں ہو سکتی تھی. سامعین محترم، علماء کی محنت رنگ لائیں. تحریک آزادی کا یہ قافلہ رواں دواں رہا، تحریک پاکستان کا یہ قافلہ جوش و خروش سے چلتا رہا، اور 14 اگست 1947 کو منزل مقصود حاصل کر کے کامیابی کے ساتھ ہمکنار ہوا. جب یہ پاکستان دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا تو علماء سے بغض رکھنے والے، علماء سے حسد رکھنے والے، علماء کے کردار پر انگلی اٹھانے والے کہتے ہیں کہ ان علماء نے کیا کیا ہے. یقین مانیے تحریک پاکستان کی بنیاد سے لے کر انتہا تک ہر محاذ پر علماء اکرام نظر آئیں گے. بالخصوص علماء دیوبند نظر آئیں گے جس نے سب سے پہلے نظریہ پاکستان پیش کیا. 1928 میں خطبہ آل آباد سے قبل نظریہ پاکستان، تصور پاکستان پیش کرنے والے مولانا اشرف علی تھانوی تھے. پھر انہی علماء میں سے مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا ظفر احمد عثمانی، مولانا شبیر احمد عثمانی، ابراہیم بلیاوی، مرتضی حسن جامپوری اٹھے اور مسلمانوں کی حریت کے لیے، مسلمانوں کو ایک الگ ریاست کا تصور دینے کے لیے، مسلمانوں کو ایک الگ ریاست کا شعور دینے کے لیے کریا کریا بستی بستی جا کر مسلمانوں کو ایک الگ ریاست کا شعور دیا. جی ہاں، یہ علماء ہی تو تھے جن کی محنتوں سے، جن کی جرتوں سے، جن کی بہادری سے وہ ملک جہاں پر یہ نعرہ لگتا تھا نہیں بنے گا پاکستان، وہاں پر یہ نعرہ لگا بن کر رہے گا پاکستان. جی ہاں، یہ علماء ہی تو تھے جن کی محنتوں سے، جن کی جرتوں کو، جن کی بہادری کو، جن کی استقامت کو، جن کے کردار کو، جن کے گفتار کو، جن کے اخلاق کو، جن کے نظریات کو، جن کے کردار کو سراہتے ہوئے بانی یہ پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے 15 اگست 1947 کو پرچم کشائی کے موقع پر اعلان کیا تھا کہ آج جھنڈا ان لوگوں کا تر
ترجمان لہرائے گا، جنہوں نے جانیں دیے، جنہوں نے بچے قربان کر دیے، جنہیں تختہ دار پر لٹکا دیا گیا، ان لوگوں کا ترجمان لہرائے گا۔ پھر چشم فلک نے وہ نظارہ بھی دیکھا جب کراچی کی سرزمین پر علامہ شبیر احمد عثمانی نے اور ڈھاکہ کے اندر علامہ ظفر احمد عثمانی نے پاکستان کا پرچم لہرا کر دنیا کو یہ پیغام دیا، واقف تو ہیں اس راز سے دار و سن بھی، ہر دور میں تکمیل وفا ہم سے ہوئی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔